چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیکس عائد کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ پیر کے روز یرغمالیوں کی واپسی شروع ہوگی۔ وہ اسرائیل میں پارلیمنٹ سے خطاب کروں گا۔ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران مصر بھی جاؤں گا۔ پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو کہا کہ اگر جنگ کی تو ٹیرف عائد کریں گے۔ نوبل امن انعام نہ دینے کے پر ناراض ہوں۔ نوبل امن انعام نہ ملنے کا افسوس بھی ہے۔ امریکی صدر کا چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ 2014 میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2021 میں یہ بات کہاں سے آ گئی انہیں واپس نہ بھیجا جائے؟ آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا؟ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially خیبر پختونخوا۔ فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاگز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے، وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہ ہونا دہشت گردی میں اضافے کی وجہ ہے۔ سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا تھا۔ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی اور قوم کو الجھایا گیا۔ بھارت افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلاً عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں۔ صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں جہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے
دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، پی ٹی آئی قیادت کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کیا جائے گا۔ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ اسپیکر ہاؤس میں جاری اجلاس میں کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے پر بھی مشاورت کی گئی اور مختلف آپشن پر غور کیا گیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہوگا وہ مکمل کیا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب، پی ٹی آئی قیادت کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ارکان سے مل کر وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی۔ ذرائع کے مطابق سردار یعقوب پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے۔ حتمی فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی قیادت مل کر کرے گی۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ محسن نقوی نے ایف سی او اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے مصافحہ کیا، جذبے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ آپ سب پاکستان کے سپاہی ہیں، قانون کی عملداری یقینی بنانے کی آپ نے کلیدی کردار ادا کیے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے متعدد علاقے خالی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ کا غزہ سیز فائر مانیٹر کرنے کے لیے اسرائیل میں فوج بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ مشرق وسطی میں تعینات 200 فوجیوں کو اسرائیل روانہ کر رہا ہے۔ امریکی فوج اسرائیلی فوج کے تعاون سے ملٹی نیشنل ٹاسک فورس بنائے گی اور ٹاسک فورس میں مصر، قطر، ترکیہ، متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس مرکز کو سول ملٹری کے آرڈیننس سینٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس میں سیز فائر کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد امریکی صدر کے اقدام کا نتیجہ ہے۔